خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ آیت نمبر 60 سے پا اور اذ جب استسقا پانی طلب کیا، پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو کہا ہم نے، اضرب مار، بعصاک اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت تو پھوٹ نکلے، منہ اس سے، 12 12 عینا چشمے، قد تحقیق، علما جان لیا، کلو تمام، اناسن لوگوں نے، مشربہم اپنا مشرب گھاٹ پانی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا اور نہ، تعثو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، وَإِذْ اور جب، قلتم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی اوپر، طعام کھانے کے، واحد ایک، فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو، تنبت اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلہا اس کی سبزی میں سے، ساگ میں سے، وقثائہا اور اس کی ککڑی، وفومہا اور اس کا لہسن، وعدسہا اور اس کی دال، وبصلہا اور اس کا پیاز، قال کہا، اتستبدلون کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، الذی اس چیز کو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، بالذی اس چیز سے، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، اہبطو اتر جاؤ، مصرن ایک شہر میں، فإن تو بے شک، لکم تمہارے لیے، ما جو، سألتم مانگا تم نے، وا اور، ضربت ماری گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور فقیری، حاجت مندی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ذالک یہ، بأنہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، ویقتلون اور قتل کرتے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، ناحق، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے نکل جاتے۔ الفاظ کی وضاحت، وا اور اس جب، استسقا کا روٹ ہے سین قاف یہ، ساقی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، سقا ماشکی کو بولتے ہیں، مشک بھرنے والے کو، تو استسقا کا معنی ہوتا ہے پانی پلانے کی دعا کرنا، پانی پلوانے کو طلب کرنا، وَإِذِ اسْتَسْقَى اور جب پانی پلانے کی دعا کی، سیراب کرنے کی دعا کی، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کس کے لیے؟ لقومہ اپنی قوم کے لیے، کون تھی آپ کی قوم؟ بنی اسرائیل، فقلنا تو کہا ہم نے کس نے؟ اللہ تعالی نے، کیا کرو؟ اضرب مارو،
ضاد رے بے ضرب مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کو مارو؟ بے عصا کا اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو. کس پر مارو؟ الحجر پتھر پر مارو. فن فجرت تو پھوٹ نکلے. روٹ کیا ہے؟ فے جیم رے فجر وسیع پیمانے پر پھٹنا. تو پھوٹ نکلے من ہو اس سے. کس سے؟ حجر سے، پتھر سے. ہو کی ضمیر حجر کی طرف جا رہی ہے. کیا؟ اثنتا دو، عشرتا 10. اثنتا عشرتا 2 اور 10 یعنی 12. اینن چشمے. عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ چشمہ بھی جیسے آنکھ میں سے آنسو نکلتا ہے نا، یعنی اگر آنکھ کو پتھر کی طرح سمجھا جائے اور اس کے سوراخ کو جس سے آنسو بہتے ہیں وہ چشمے کی طرح سمجھا جائے تو بالکل چشمہ ریزمبل کرتا ہے آنکھ سے. تو آئینہ چشمہ. قد تحقیق، علمہ جان لیا، کلو ہر تمام، اناسن لوگوں نے، انسان کی جمع. روٹ اس کا کیا ہے؟ نون واو سین نوس. نوس کا معنی ہوتا ہے حرکت. تو انسان کون ہے جو سستی کا مارا پڑا رہے؟ ایسے ہی ہے نا، جو حرکت کرے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے حرکت کرنا بہت ضروری ہے. کل اناسن ہر یا تمام لوگوں نے، مشربہم مشرب شین رے بے شربہ یشربو کا مطلب ہوتا ہے پینا، تو مشرب پینے کی جگہ. کل اناسم مشربہم ہر گروہ نے اپنا مشرب جان لیا. اور یہ 12 کیوں تھے؟ کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے. کلو کھاؤ، کل کی جمع کلو. وشربو پیو، من سے رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے. ولا اور نہ. تاسو تاسو کا روٹ ہے عین سا یا. عین سے یہ شدت فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت شدید فساد کرنا. اصل میں العثا اس کیڑے کو کہتے ہیں جو اون کو کھا جاتا ہے. چھوٹا سا کیڑا جو اون کو کھاتا ہے، سویٹرز وغیرہ کو لگ جاتا ہے. سردیاں گئیں، آپ نے سویٹر لپیٹ کے رکھے اور بے دھیانی میں رکھ دیے، صاف دھو کے نہیں رکھے، ایسے ہی رکھ دیے. ان کو کیا لگ گیا؟ کیڑا. جب اگلے سال آپ نے ان کو پہننے کے لیے نکالا تو کیا ہو گیا؟ شدت فساد ہو گیا. وہ بیچ بیچ میں کاٹ کھایا اس نے، وہ پہننے کے لائق ہی نہیں رہا. یعنی اندر ہی اندر ایسی گڑبڑ کر جانا کہ دوسری چیز بیکار ہو کے رہ جائے. تو لا تعصو نہ تم شدت فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر. مفسدین کس کی جمع ہے؟ مفسد کی. اور اس جب قل تم کہا تم نے، اس کا روٹ کیا ہے؟ قاف واو لام قول. کس نے کہا؟ تم کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ. کیا کہا؟ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. اس میں روٹ کیا ہے؟ سواد بے رے. کس پر صبر نہیں کریں گے؟ الا اوپر، طعامن کھانے کے، واحدن ایک، یعنی ون ڈش پہ گزارا نہیں. فدعو پس دعا کرو، لنا ہمارے لیے. کس سے؟ رب کا اپنے رب سے. یہ نہیں کہا ہمارے رب سے، کہا اپنے رب سے دعا کرو. یخرج نکالے. روٹ کیا ہے؟ خیر جیم خرج نکالے. لنا ہمارے لیے. کیا نکالے؟ مما اس میں سے جو تم بتو اگاتی ہے. اس کا روٹ ہے نون بے تے نبتا. کبھی آپ نے لفظ پڑھا نباتات کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پودوں کے لیے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، یعنی جو کچھ زمین اگاتی ہے، زمین کی پیداوار چاہیے. مم بقلہا اس کی سبزی میں سے. بقل اصل میں زمین کی سب سبزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ساگ کے لیے. اور قصائہا اس کی ککڑی، کھیرا ککڑی یعنی اسی نسل کی چیز. وفومہا اور اس کا لہسن. فوم اور ثوم سے کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے، اور اردو یا پنجابی میں تھوم بھی کہا جاتا ہے.
تو شاید یہ ایک ہی قبیلے کے لفظ ہے. وا اور عدسہا اس کی دال، اور دال میں مسور کی دال، مسور کے لیے عدس استعمال ہوتا ہے. مسور کی دال کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اگر آپ اس کی شیپ پر غور کریں تو وہ بالکل لینس کی طرح ہوتا ہے. تو مسلمانوں نے عدسہ ایجاد کیا تھا. عدسہ لینس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی شیپ بھی اسی طرح گول سی ہوتی ہے. اور لیٹن میں مسور کی دال کو لین کہا جاتا ہے، LEN. لینٹل بھی آپ نے سنا ہوگا نا، دالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انگریزی میں پھر عدسے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ لینس. ٹھیک. وہ بصلہا اور اس کا پیاز، بصل، بعض لوگ پیاز کو بصل بھی کہتے ہیں. قالا کہا، اتستبدلون کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو. اس میں روٹ کیا ہے؟ بے دال لام، بدل، بدلنا. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، الذی وہ چیز، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے. ادنا کا روٹ ہے دال نون واو، دنو، اسی سے نکلا ہے دنیا. دنیا کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، کمتر ہے، کمترین ہے. بالذی اس چیز کے بدلے، ہوا خیر جو بہتر ہے. بہتر کس کو یہاں کہا جا رہا ہے؟ من و سلوا کو. یعنی من و سلوا چھوڑ کر تم دال ساگ مانگ رہے ہو، آسمانی غذا چھوڑ کر زمین کی غذا مانگتے ہو. اہبتو اتر جاؤ. ہے بے توئے ہبتا، ہبتا کہتے ہیں سواری سے نیچے اترنے کو، اوپر سے نیچے آنے کو، اور خصوصاً سواری سے، جیسے گھوڑے سے کوئی نیچے اترتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یا گاڑی سے اترتا ہے، یا کشتی سے اترتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کشتی سے جب اترے تھے تو ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا تھا. مصرن کسی بھی شہر میں. یاد رکھیے کہ اگر مصر سے مراد ایجپٹ ہو تو اس پہ 2 زبر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ پہچان ہے. مصر کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک مصر کا معنی سٹی ہوتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے ایجپٹ. تو اگر اس کا معنی ایجپٹ ہو تو 2 زبر نہیں آئے گی. پھر مصرن سے مراد کوئی بھی شہر، کسی بھی جگہ چلے جاؤ. پھر فَإِنَّ تو بے شک لکم تمہارے لیے، ما جو سألتم سوال کیا تم نے، مانگا تم نے. وا اور ضربت ماری گئی، علیہم ان پر، کیا؟ الذلت ذلت، والمسکنت اور فقیری حاجت مندی، وباؤ اور وہ لوٹے پلٹے، بغضب ساتھ غضب کے، ساتھ غصے کے. کس کے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہوتا ہے. ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، کس کے ساتھ؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ. یہاں اللہ کی آیات کا کفر کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کی آیات کا کفر کیا ہوتا ہے؟ ان کو نہ ماننا. وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے، کس کو؟ النبیین، نبیوں کو. کس کی جمع ہے یہ؟ نبی کی. کیسے؟ بغیر الحق. اب آپ دیکھیے کہ ال نکال دے تو اردو میں بھی تو استعمال ہوتا ہے نا، بغیر حق کے. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہم اس کو بغیر پڑھتے ہیں اور عربی میں اس کو بغیر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اصل میں یہ بغیر ہی ہے. ذالکہ یہ، بما بوجہ اس کے جو، اسو انہوں نے نافرمانی کی. اردو میں استعمال ہوتا ہے اسو، اسیان کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. عاصی، بندہ عاصی، گناہگار بندہ. ہاں، تو اسو نافرمانی کی. وا اور کانو تھے وہ، کیا کرتے؟ یا تدون حد سے بڑھ جاتے. اعتدا، اس کا بھی روٹ کیا ہے؟ عین دال واو. ادو، عداوت اسی سے ہے. تو ادو کیا کرتا ہے؟ دشمن کیا کرتا ہے؟ حد سے بڑھ جاتا ہے نا. صرف بدلہ تھوڑی لیتا ہے. تو دشمنی کرنا کیا ہوتا ہے؟ صرف بدلہ لینا نہیں ہوتا، حد سے بڑھنا ہوتا ہے. تو یا تدون اور ادو ایک ہی روٹ سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا.
پانی پلانے کی دعا کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ بعض کے نزدیک یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے اور بعض کے نزدیک میدان تیہ کا، لیکن زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے جس سے پانی پھوٹا تھا۔ سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور اس چٹان میں ابھی تک چشموں کے شگاف موجود ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی پلانے کی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، کیونکہ جب یہ فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں پہنچے تو ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا، نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا۔ فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو اس پتھر پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اور عصا کو پتھر پہ مارا تو کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ایک ضرب سے اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 کیوں پھوٹے تھے؟ کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد 12 قبیلے بن چکی تھی، ہر قبیلے کے معاملات الگ الگ تھے، ان کے ذمہ دار بھی الگ تھے، ان کا انتظام بھی الگ الگ تھا۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کیسے پہچانا؟ کہا جاتا ہے کہ کچھ سوراخ بڑے تھے اور کچھ چھوٹے تھے، کیونکہ ان کے کچھ قبائل بہت بڑے تھے اور کچھ کا سائز یا تعداد کم تھی، تو جن سوراخوں سے زیادہ پانی آتا تھا وہ بڑے قبیلوں نے لے لیا، اور جن سے کم پانی آتا تھا یا جو چھوٹے سوراخ تھے وہ چھوٹے قبیلوں کے حصے میں آئے۔ تو سب اس پر مطمئن ہو گئے، اپنا اپنا حصہ اور اپنی اپنی جگہ ان کو معلوم ہو گئی۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتے کیونکہ یہ تو انسان کی ضرورت ہے۔ منع کس سے کرتے ہیں؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد پھیلانے والے بن کے، مفسد بن کے مت پھرو، زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، لوگوں پہ ظلم و ستم مت کرو، ان کو ان کے حقوق سے محروم نہ کرو۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کا، لیکن نعمت استعمال کر کے پھر اس کا شکر گزار ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ سرکشی سے بچنا، تکبر سے بچنا، دوسروں پر ظلم اور زیادتی سے بچنا، اسی کا نام دین ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کھانے پینے میں تو کمی کرتا ہے اور وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تقویٰ کی علامت ہے، اور بہت زاہد و پرہیزگار ہے، موٹا جھوٹا پہنتا ہے اور روکھا پیکا کھاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اذیت دیتا ہے، دوسروں کے حقوق نہیں دیتا، اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتا، تو یہ چیز معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کا سبب بنتی ہے۔ اسلام کو ایسا تقویٰ اور ایسا زہد نہیں چاہیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ تو ہرگز صبر نہیں کریں گے، ایک کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ ایک کون سا کھانا تھا؟ من و سلوہ کی طرف اشارہ، ایک نمکین ایک میٹھا۔ یہاں پر طعام واحد کہا گیا ہے۔ طعام کا لفظ اگرچہ کھانے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن کھانے اور پینے دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس میں کہتے ہیں نا کھانا لگ گیا ہے، جب کھانا لگتا ہے تو اس میں صرف کھانے کی چیزیں تو نہیں ہوتی، اس میں پینے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس پینے کو بھی کھانے کے تابع رکھا جاتا ہے۔ جیسے زمزم کے پانی کو حدیث میں کہا جاتا ہے طعام طعمن، یہ کھانے والے کے لیے ایک کھانے کی چیز ہے، تو زمزم کھایا تو نہیں جاتا، پیا جاتا ہے، لیکن اس کا پینا کھانے کے برابر ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، کس بات کی؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے کچھ نکالے۔ ہم آسمانی غذا کھا کر تھک گئے ہیں،
ہمیں زمین کی غذائیں چاہیے. یہاں پر آپ انداز دیکھیے کہ وہ خود نہیں دعا کرتے بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انتہائی سست قوم تھی اور دین کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنے والی، کہ اپنے لیے دعا تک نہیں کر سکتے، وہ بھی کوئی اور کرے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے کیا، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی، من بقلها، اس کا ساگ، وقثائها، اور ککڑی، وفومها، اور لہسن، وعدسها، اور دال، وبصلها، اور اس کا پیاز. اب آپ دیکھیے کہ من و سلوہ چھوڑ کر انہوں نے مانگا تو کیا، سبزی، ککڑی، لہسن، پیاز اور دال، چٹخارے دار چیزیں. کالا، کہا. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بولے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدل کر وہ چیز لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہت بہتر ہے. یعنی ایک عمدہ چیز چھوڑ کر، من و سلوہ چھوڑ کر ساگ ککڑی لینا چاہتے ہو. من و سلوہ کیوں بہتر تھا؟ نمبر ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چیز تھی، آسمانی غذا تھی، صاف ستھری تھی. پھر یہ کہ بغیر محنت کے ان کو مل رہی تھی. پھر اسی طرح یہ کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو جو تھی وہ بھی بہتر تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہو، لیکن انہیں اس میں مزہ نہیں آیا. یہ ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے طبیعت اکتا گئی، تو کہنے لگے کہ ہمیں تو کچھ اور چاہیے. ایسا کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ایک قوم اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہی بنا لیتی. وہ کھانے پینے کے لیے زندہ رہتی، کیونکہ ضرورت تو ان کی پوری ہو رہی تھی، طاقت بھی ان کو میسر تھی. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ قوم پکا پکایا کھا کر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، محنت کرے، کچھ اور کام کرے. لیکن یہ اس پر راضی نہ ہوئے. ان کا دل کیا چاہتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مختلف طرح کے کھانے پکانے کے شغل میں مصروف رکھیں، کیونکہ پکانا بھی ایک مشغلہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی انجوائے کرتا ہے انسان. اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے اگر دال ساگ چاہیے تو جاؤ کسی شہر کسی بستی میں چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تو جو تم مانگ رہے ہو وہ تم کو مل جائے گا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس دنیا کی محبت کا اور دنیا کی طلب کا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. کہاں وہ انعامات اور کہاں یہ ذلت اور مسکنت. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، اللہ کی ناراضگی مول لی. اللہ تعالیٰ ان سے جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا تھا، جو کام ان سے لینا چاہتے تھے، وہ انہوں نے کر کے نہیں دیے. اس کے برعکس دنیا کی ہوس، دنیا کی محبت اور لذت کے لیے جینے کی خواہش ان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے. ذالک، ایسا کیوں ہوا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے. اور کیا وجہ تھی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، ان کے کسی قصور کے بغیر. کون سے تھے وہ نبی جو قتل کیے گئے؟ اس کے بارے میں ان کی اپنی تاریخ میں تفصیلات موجود ہیں. مثلا بائبل کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں، یروشلم کی دولت یہودیہ اور سامریہ کی دولت اسرائیل، یعنی دو ریاستوں یہودیہ اور اسرائیل میں بٹ گئی، تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یعنی بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا دور ان کے عروج کا دور تھا. اس کے بعد ان کے زوال کا دور شروع ہوتا ہے، ذلت و مسکنت کا دور شروع ہوتا ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، آپس میں یہ کٹ گئے. ایک کا نام کیا تھا، یہودیہ، اور دوسرے کا اسرائیل. ایک کو جوڈا اور ایک کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا. تو ان میں آپس میں پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں.
اور یہاں تک نوبت آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی، یعنی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف کس سے مدد مانگی؟ غیر مسلموں سے مدد مانگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیہ کے فرمانروا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کی بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ یعنی جب یہ آپس میں دو ریاستوں میں تقسیم ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجے جن کا نام کیا تھا؟ حنانی۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہودیہ کے فرمانروا کو تنبیہ کی کہ تم کیا نہ کرو، نان مسلم سے ہیلپ مت لو اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف۔ لیکن انہوں نے اس تنبیہ کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہی کو جیل بھیج دیا جنہوں نے تنبیہ کی تھی۔ ایک اور واقعہ، حضرت الیاس علیہ السلام، ایلیا، انہوں نے جب بال کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی، آپ کو معلوم ہے کہ جب دین ان کی محض روایت بن گیا تو ان میں شرک اور بت پرستی بہت آ گئی تھی، اور اثر نو توحید کی دعوت شروع کی تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخیب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نما سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس علیہ السلام نے مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں: بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں۔ تو یہ حال انہوں نے کن کے ساتھ کیا؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک اور نبی حضرت میکایاہ کو اسی بادشاہ نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیجا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ پھر اسی طرح جب یہودیہ کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور زکریا نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو شاہ یہودا یوآس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنگسار کر دیا گیا۔ یہ کس کے ساتھ کیا گیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد جب سامریہ کی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہوئی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان تلا کھڑا تھا تو یرمیاہ نبی نے، ایک اور نبی ہیں، وہ اپنی قوم کے زوال پہ ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جواب جو ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسی سے باندھ کر کیچڑ بڑے حوض میں لٹکا دیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ ایک اور نبی حضرت آموس کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پہ ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یوحنا، انہوں نے جب ان بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودیہ کے فرمانروا کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھی تو پہلے تو وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا کیونکہ وہ انہیں ان کے گناہوں اور ریاکاریوں پہ ٹوکتے تھے اور ایمان اور راستی کی تلقین کرتے۔ اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا اور رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا۔ جب رومی حاکم نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو پورے مجمع نے بال اتفاق پکار کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دیں اور یسوع کو پھانسی لٹکا دیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبیوں کی عزت کرنے کی بجائے، ان کی بات ماننے کی بجائے الٹا انہی کو ٹھکانے لگا دیتے۔ ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ کیونکہ وہ کسی سے بھی حق بات نہیں سن سکتے تھے، کسی کی نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، جو بھی ان کو کسی غلطی پر، کسی برائی پر روکتا اسی کے خلاف ہو جاتے۔
ان قصوروں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پہ مسلط کی گئی، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، یا تدون حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔